السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فیری ٹیل پارٹ 6۔ کہاں ہو تم؟ صدفی نے کار نیسلے ریسٹورنٹ کی پارکنگ ایریا میں پارک کی اور سیل فون پر حمید سے پوچھا، ٹیبل نمبر 56 پر چلے آؤ، ادن سے نظر بچا کر آنا۔ حمید کی آواز سن کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ریسٹورنٹ کافی مشہور تھا، اس لیے کسٹمرز کی کافی رش تھی، ہر ٹیبل فل تھی۔ ٹیبل نمبر 56 پر پہنچتے وقت اسے ادن نظر آیا، جس کا رخ اس کی جانب تھا، مگر اس کی نگاہیں اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر تھی جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ صدفی کا ذہن ادن کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ہی سلگ اٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے مری جا رہی تھی اور موصوف کسی اور لڑکی کے ساتھ مصروف تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جلتے دماغ کے ساتھ ان کی ٹیبل پر جا کر لڑکی کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹتی اور ادن پر اپنے شوہر ہونے کا لیبل لگاتی، اس سے پہلے ہی وہ حمید کی آواز پر چونکی۔ صدفی ادھر آ جاؤ ورنہ ادن دیکھ لے گا۔ حمید اس کے پاس والے ٹیبل پر مینیو کارڈ سے منہ چھپائے دیکھ کہہ رہا تھا، تم ادھر کیا کر رہے ہو اور یہ چڑیل کون ہے؟ صدفی اپنے خطرناک ارادوں کو کینسل کرتی حمید کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھی۔ اسے چڑیل مت کہو، تمہارے شوہر نے ہی اسے کال کر کے بلایا ہے۔ بے شرم نہ ہو تو ایک عدد بیوی ہے، مگر پھر بھی لڑکیوں کے پیچھے منڈلا رہا ہے۔ حمید نے جلے بھنے انداز میں کہا تھا، زبان سنبھال کر، میرے ادن کے لیے ایسے بےہودہ جملے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لڑکیاں خود ہی اس کے پیچھے بڑھتی ہے۔ اور یہ بتاؤ تمہیں کیوں اتنی مرچی لگ رہی ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ پہلا جملہ تنبیہی انداز میں کہتے دوسرا جملہ حمید کو مشکوک نظروں سے دیکھ ادا کیا۔ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، میرا پہلا اور آخری کرش، آرمی ڈاکٹر ہمنا تیمور۔ حمید نے بہت فخری انداز میں کہا تھا، جسے سن کر صدفی کے دماغ کا میٹر پورا گھوم گیا۔ یہ چڑیل ہمنا ہے اور اس مرتبہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ پچھل پیری میرے ادن کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی۔ شعلہ جوالا بنتی صدفی نے حمید کے سامنے پڑے پلیٹ میں سے چکن فرائی لیگ نکالتی کھڑے ہو کر کھینچ کر ہمنا کے سر پر نشانہ باندھ کر پھینکا تھا، جس کی پشت ان کی جانب تھی۔ ادن اور ان کے درمیان مزید ایک ٹیبل حائل تھا جس پر ایک کپل بیٹھی تھی۔ لیگ پیس ہمنا کو کیا لگتا، وہ ہمنا کے مقابل بیٹھے ادن کی پیشانی پر جا لگا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہے میری ماں؟ حمید بوکھلاتا ہوا بولا، اور ساتھ ہی جب صدفی نے نشانہ چوک کر چکن کو ادن کی پیشانی پر چپکا دیا، نچلے لب کو دانتوں میں دباتی بوکھلاتی ہوئی فوراً نیچے بیٹھ گئی تھی۔ نہ صرف نیچے بیٹھی تھی بلکہ ٹیبل کے نیچے منہ چھپا گئی۔ حمید نے بھی اس کی کاپی کی۔ یہ کیا کر دیا تم نے صدفی؟ اب ادن مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، حمید گھبرائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور ادھر ادن کو جیسے ہی پیشانی پر چکن لیگ لگی، اس نے حیران ہوتے ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے گھبرا کر بیٹھتی ہوئی صدفی دکھی۔ حیران ہونے کے بعد اسے صدفی پر زوروں کا غصہ بھی آیا۔ کون تھا؟ کس نے گھٹیا حرکت کی؟ ہمنا حیران ہوتی غصے سے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے روک گیا۔ وہ کوئی نہیں، ایک بچہ تھا، چلو چھوڑو اسے، تم مجھے تفصیل سے وہ بتاؤ جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ادن نے بمشکل خود کو شانت رکھتے ہوئے ہمنا سے کہا تھا، ٹھیک ہے، مگر دیکھو تمہاری پیشانی پر چکن کا داغ لگ گیا ہے۔ ہمنا کہتی ہوئی ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچتی ہاتھ بڑھا کر ادن کی پیشانی صاف کرنے لگی تھی، اور ادھر یہ سین دیکھ حمید جلبلا اٹھا تھا۔ کمینے دوست، آستین کے سانپ، دوست بنا دشمن، تیرے ہاتھ کیا صاف کرنے کے لیے ٹوٹ گئے تھے؟ حمید دانت پیس کر کہتا، چکن کا بڑا سا پیس اٹھاتا بیٹھ کر ہی چکن ادن پر کھینچ مارا تھا۔ بیچارہ چکن پیس راستہ بھٹک کر ان کے درمیان موجود کپل کے ٹیبل پر لڑکی کے کرتے پر جا گرا تھا، اور لڑکی نے یہ حرکت کرتے حمید کو دیکھ بھی لیا تھا۔ پھر کیا تھا، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور ساتھی جب ان کے ٹیبل پر آ کر حمید کا کالر پکڑ گیا تب حمید کے ہوش اڑے تھے۔ یہ کیا چچوری حرکت کر رہا ہے؟ تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اس ڈیل ڈول سا بندے نے اس طرح جگہ گھیری تھی کہ وہ بھاگ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غلطی سے ہو گیا۔ حمید اس کے ہاتھ سے اپنا کالر جھٹک رہا تھا، مگر حالت یہ تھی کہ کالر نے پھٹ جانا تھا مگر اس ڈیل ڈول والے بندے کی مٹھی سے نکلنا نہیں تھا۔ مجھے یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ بچاؤ نا اس بلا سے، تمہیں تو کراٹے آتے ہیں نا؟ حمید صدفی سے دھیرے سے منمناتا ہوا بولا۔
کراٹے انسانوں سے بچنے کے وقت کام آتا ہے، کسی بگڑے ہاتھی سے بچنے کے لیے نہیں۔ صدفی حمید کو دیکھ برا سا منہ بنائے کہتی، اس شخص کی جانب متوجہ ہوئی، جانے دیجیے نا سر، معاف کر دیجیے، میرا بھائی تھوڑا سا پاگل ہے۔ صدفی نے مسکرا کر معصوم صورت بنائے ریکویسٹ کی۔ اوہ اچھا۔ وہ شخص صدفی کو دیکھ ساکت ہوا تھا، جیسے اس پر ابھی نظر پڑی ہو۔ چلے ٹھیک ہے جی، آپ کہہ رہی ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حمید کی کالر چھوڑتا وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا واپس اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا؟ حمید نے آنکھیں پھاڑ کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ گدھا، الو کا پٹھا، گھوچو نہ ہو تو۔ حمید اپنا کالر ٹھیک کرتا دل کی بھڑاس نکالے جا رہا تھا اور صدفی مسکراتے ہوئے جلے بھنے حمید کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ ادن کی سرد اور سپاٹ انداز پہ وہ دونوں چونک اٹھے اور مڑ کر اسے دیکھا جو ان کے ٹیبل کے سامنے پیشانی پہ بل سجائے کھڑا تھا۔ آج تو گئی صدفی یوسف تم کام سے، دل میں خود کو مخاطب کرتی صدفی نے زوروں سے ہچکی لی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ادن کی سپاٹ خشک آواز پر وہ دونوں چونک اٹھے۔ ادن انہیں سرد نظروں سے دیکھتا پلٹ گیا تھا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے منہ لٹکائے چل رہے تھے۔ جب پارکنگ ایریا میں جا کر وہ رک کر حمید کی جانب مڑا۔ تمہیں یاد ہوگا حمید کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میری دوستی تمہیں عزیز ہوگی تو تم میری فیملی سے دور رہو گے، مگر تمہیں میری دوستی شاید اتنی پسند نہیں ہے، اس لیے ہماری دوستی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ سپاٹ انداز میں حمید سے کہتا صدفی پر نگاہ ڈالے بغیر وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا اور زن سے اس کی کار ان کے قریب سے گزر گئی تھی۔ یوں کون کرتا ہے؟ برسوں کی دوستی کو ذرا سی بات پر کون توڑتا ہے؟ حمید صدمے میں نظر آ رہا تھا۔ سوری حمید، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، صدفی افسوس سے کہتی اپنی کار کی جانب بھاگی تھی۔ آئی ایم سوری ادن۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ادن اسے بیڈ پر بازو چہرے پر رکھے سویا نظر آیا تھا۔ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ صدفی نے قریب جا کر معافی مانگی تھی، مگر ادن کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ ادن؟ صدفی نے ڈرتے ڈرتے اس کے بازو کو ہلایا تھا۔ اب کی مرتبہ ادن جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری؟ کس لیے سوری کر رہی ہو، جب پھر کل سے تمہیں یہی سب دہرانا ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھتا اس کے مقابل کھڑے ہوتا سرد لہجے میں بولا۔ صدفی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حمید کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے بہت پرواہ ہے تمہیں دوسروں کی، اتنی پرواہ تو کبھی میری بھی نہیں کی۔ ادن کی طنز نے اب کی مرتبہ صدفی کو دلی چوٹ پہنچائی تھی۔ تمہاری بچکانہ بنا سوچے سمجھے کی جانے والی حرکتیں اور بکواس مجھے اریٹیٹ اور شرمندہ کرتی ہے، اور اب تم ایک CEO بن چکی ہو۔ اب بھی اگر اسی طرح کی حرکتیں کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ جب تم بھائی جان کی محنت کو مٹی میں ملا دو گی۔ اس سے اچھا تو یہ ہوگا کہ تم کمپنی کو چھوڑ دو۔ ادن کے غصیلے اجنبی تاثرات چہرے پر سجائے کہہ رہا تھا اور صدفی خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ البتہ آنکھیں اس کے دل توڑنے والے جملے سن کر خاموش اور ساکت نہیں رہی تھیں۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی اور گرے آنکھوں کے کٹورے سے نہایت خاموشی سے رخسار سے پھسل کر نیچے گر کے بے مول ہو رہے تھے، اسی خاموشی سے جس خاموشی سے ادن اس کا دل توڑ رہا تھا۔ چلو میں بچکانہ حرکتیں کرتی ہوں، بنا سوچے سمجھے بولتی ہوں، مگر ادن تک ہی میں بنا سوچے سمجھے لوگوں کا دل تو نہیں توڑتی۔ اور رہی کمپنی چھوڑنے والی بات تو ٹھیک ہے، میں کمپنی سے ریزائن کر دوں گی۔ صحیح کہا، میں تمہاری طرح لوگوں کے دلوں کو سنبھالتا نہیں پھرتا، ہر ایک سے دل لگی نہیں کرتا، اور کمپنی کے متعلق صحیح فیصلہ لیا، یہی کمپنی کے لیے بہتر ہوگا۔ ادن پہلے سے زیادہ غضبناک ہو کر بولا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک سے دل لگی نہیں کرتا؟ تو پھر یہ ہمنا کون ہے؟ تمہاری بیوی یا گرل فرینڈ یا ٹائم پاس؟ نہیں، ٹائم پاس تو شاید میں ہوں۔ صدفی کا دماغ ادن کی بات سن کر سلگ اٹھا تھا۔ شدید وہ غصے میں آتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ تبھی ادن نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بلند کیا جو اگلے ہی پل صدفی کے چہرے پر پڑا تھا، جس کے سبب صدفی ایک جانب جھٹکے سے جھکی۔ سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کرو، آئندہ ایسا کچھ کہا تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ اسے سختی سے بازو سے تھامتے زور سے جھٹکا دیتے ہوئے شعلہ اگلتے نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، اور اس کے بعد جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا، جس کے سبب وہ بے جان سی دیوار سے ٹکرائی تھی۔ تم نے مجھے اپنی ہمنا کی خاطر تھپڑ مارا؟ صدفی رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی اور صدمے سے پوچھ رہی تھی۔ اگر مزید مار نہیں کھانا ہے تو اپنا منہ بند رکھو، اور یہ تھپڑ تمہارا مجھ پر ادھار تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ ادن کے غصے میں کہنے پر وہ سر ہلاتی ہوئی بدستور آنسو بہاتی، جواب پہلے کی بنسبت زیادہ تیزی سے بہہ رہے تھے۔
بیڈ کی جانب بڑھ گئی، سرہانے سے تکیہ اٹھاتی وہ بنا ادن سے کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ ادن مٹھی بھیج کر دیوار پر دے مارا تھا۔ دوسری طرف درہ ضلع کو نیند میں احساس ہوا کہ کوئی اس پر جھکا ہوا تھا، اسے تپش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور ان جلتی نگاہوں کی تپش ہی تھی جس سے اسے کسمسا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جلتی سائیڈ لیمپ کی روشنی میں اگر وہ مکمل نظر نہیں آ رہا تھا تو مکمل چھپا ہوا بھی نہیں تھا۔ اسے پہچانتے ہی درہ ضلع کے منہ سے ایک خوفزدہ سی چیخ نکلی تھی جس کا گلا اسے درہ ضلع کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا تھا۔ شش، ایک دم چپ۔ ایک ہاتھ سے درہ ضلع کا منہ ڈھانپے اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے لبوں پر رکھی اس نے کہا۔ درہ ضلع کے خوفزدہ سے سر ہلانے پر وہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا گیا تھا اور ساتھ ہی سیدھا کھڑا ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ درہ ضلع لرزتی کانپتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہیں بہت مس کر رہا تھا، اتنے دنوں تک برداشت کرتا رہا، مگر اب جب مزید برداشت نہیں کر پایا تو آ گیا۔ ویسے اتنی سیکیورٹی ہوتے ہوئے آنا مشکل تھا، مگر کیا کروں، آ گیا۔ وہ درہ ضلع کے قریب جاتا سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر درہ ضلع پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ وہ درہ ضلع کا بازو پکڑ کر روک گیا۔ اور تم باہر بھی نہیں جاتی کیا کہ باہر کہیں نظر آ جاؤ؟ مدھم سی زرد روشنی میں درہ ضلع کا سویا سویا چہرہ دیکھ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ویسے یہ بتاؤ، کیا تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر درہ ضلع نے بڑے زور سے نفی میں گردن ہلایا۔ اس پر تو تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ وہ اس کے کان پر جھکتا مدھم سرگوشی کر گیا جس پر درہ ضلع کے ہوش اڑے تھے۔ کیسی سزا؟ درہ ضلع نے کانپتے لہجے میں پوچھا تھا۔ ذیلی۔ اور تبھی وہ دونوں ستوی کی آواز پر چونک کر بند دروازے کو دیکھا جس کے اس پر روتی ہوئی ستوی دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے درہ ضلع کو پکار رہی تھی۔ خالہ جانی؟ درہ ضلع کے لہجے میں اچانک خوشی سمٹ آئی تھی جس سے اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ کون؟ ستوی یوسف؟ اس کے پوچھنے پر درہ ضلع نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بچا لے گی تمہیں؟ ایک منٹ، میں تو CEO کو بہت آسانی سے اسی کے گھر سے اغوا کر سکتا ہوں۔ وہ پہلا جملہ درہ ضلع سے کہتا کہتا جیسے درمیان میں چونکتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب اغوا؟ درہ ضلع نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری خالہ جانی کو اغوا کرنے والا ہوں میں، وہ کہتا ہوا درہ ضلع کو چھوڑ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ خوف سے لرزتی ہوئی اس کے سامنے دونوں بازو پھیلا کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی تھی جسے اسے جانے نہیں دے گی۔ امیزنگ! بلیک ڈیول نے حیرانگی اور دلچسپی سے درہ ضلع کو دیکھا تھا۔ مجھے کون روکے گا؟ کیا تم روک سکتی ہو؟ نہیں، مگر پلیز ایسا مت کرے۔ اس کے پوچھنے پر درہ ضلع آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اگر تم اس طرح کہو گی تو کچھ سوچنا تو پڑے گا ہی۔ چلو میں سوچتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلو، میں تمہارے لیے کچھ آپشنز رکھتا ہوں۔ کیسے آپشنز؟ درہ ضلع نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا کہ اس نے ستوی کو اغوا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اگر تم مجھے یہاں کیوٹ سا پیار دو گی تو تمہاری خالہ جانی کو ابھی اغوا نہیں کروں گا۔ وہ اپنی پیشانی پہ انگلی رکھے بولتا درہ ضلع کے تھوڑا قریب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ درہ ضلع بوکھلائی۔ پیار کرنے کا مطلب یہ۔ بلیک ڈیول لبوں پہ مسکراہٹ سجائے کہتا درہ ضلع کی پیشانی پر جھکا تھا جس کا چہرہ اپنی پیشانی پر اس کا دہکتا لمس محسوس کر کے دہک اٹھا تھا۔ اور اگر یہاں پیار کیا تو کچھ دنوں تک تمہاری خالہ کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ اب اپنے رخسار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر درہ ضلع نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے لرزتی پلکوں کے ساتھ چہرہ جھکائے ہوئے تھی۔ یار تم دیکھو گی نہیں تو آپشن کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کہتا ہوا درہ ضلع کی تھوڑی شہادت کی انگلی سے اونچا کر گیا۔ اور اگر یہاں پیار کیا تو تمہاری خالہ کو کبھی بھی اغوا نہیں کروں گا۔ بلیک ڈیول نے کہتے ہوئے اب کی مرتبہ اشارہ اپنے لبوں کی جانب کیا تھا جسے دیکھ درہ ضلع کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ غائب دماغی سے مسلسل دروازہ کھٹکھٹاتی ستوی کو پیچھے سے ادن کی آواز آئی۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ادن تک اس کی بھیگی غم سے بوجھل آواز آئی تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی سوری کرنے کے لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں مارسیا کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ادن آگے بڑھ کر سختی سے ستوی کا بازو دبوچے ہوئے اپنی جانب اس کا رخ کیا۔ ستوی کا رو رو کر سرخ ہوتا چہرہ دیکھ اس کے دل نے اسے بری طرح ملامت کیا جسے قطعی نظر انداز کیے وہ بدستور سخت بنا رہا۔ مارسیا کو انفارم کر دینا کہ میں عنقریب اس کی رخصتی کرنے والا ہوں۔ درہ ضلع کی شادی کے متعلق عباس کی مما
مسز رائنا نے مجھ سے کہا تھا، مگر میں نے انہیں مزید 2 مہینے کے لیے ٹال دیا ہے، تب تک دررضیلا خود کو سنبھال لے گی۔ عدن اکھڑا اجنبی لہجے میں صدفی سے نگاہیں چرائے کہہ رہا تھا، جو آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب سب فیصلہ تم نے کر ہی لیا ہے تو انفارم کرنے کی بھی کیا ضرورت؟ سیدھا اس دن بتاتے جس دن مارسیا کی رخصتی ہونی تھی اور دررضیلا کی شادی۔ دھیمے شکوہ بھرے لہجے میں وہ کہتی۔ مارسیا واپس دروازے کے قریب جا کر دروازہ کھٹکھٹائی تھی۔ تو جلدی سے آپشن چنو۔ دررضیلا کی پھٹی آنکھوں میں جھانکتا وہ ہلکی سی شرارت لیے بولا۔ میں دررضیلا کا سر گھوم گیا تھا، اسے لگا وہ اب گرنے ہی والی ہو، اور تبھی اسے دروازے کی دوسری جانب صدفی کے ساتھ ساتھ عدن کی بھی آواز آئی تھی۔ چاچو، دررضیلا نے چونک کر کہا۔ جاؤ آپ یہاں سے۔ دررضیلا ڈیول کو ہاتھ سے مخالف جانب ڈھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ کیا تم مجھے پکڑوانے کی بجائے بچانا چاہتی ہو؟ بلیک ڈیول نے حیرت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پکڑے جانے کا شوق ہو رہا ہے تو رکے یہیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ دررضیلا کہتی ہوئی دروازے کی جانب مڑی۔ جواب جاننے کے لیے میں پھر آؤں گا، اس نے جھک کر دررضیلا کی کان میں کہا تھا۔ خالہ جانی، دررضیلا دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی صدفی کو دیکھ پکارا۔ دروازہ بند کر دو ذیلی، وہ دررضیلا سے کہتی ہوئی اندر گھسی تھی۔ گھبراہٹ میں دررضیلا سامنے کھڑے عدن کو نہیں دیکھ پائی تھی، جو صدفی کو کمرے میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اس سے مچل مچل کر کہہ رہا تھا کہ صدفی کو روک لے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صدفی نے اب رات بھر رونا تھا، مگر عدن تک ہی کو دل سے زیادہ پرواہ اپنی انا کی تھی، جس کی دیوار اتنی لمبی تھی کہ وہ کبھی پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور ادھر صدفی کے کہنے پر وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ دررضیلا نے دیکھا کہ صدفی بیڈ پر گرتی ہوئی اوندھا تکیے میں منہ دے گئی۔ دررضیلا نے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے بلیک ڈیول کو نہ پا کر اطمینان کی سانس لی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بلیک ڈیول گنگناتا ہوا دروازے کا لاک کھولتا فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ دررضیلا سے ملنے کے بعد اب اسے اچھا لگ رہا تھا، اس کی زندگی پھر رنگین ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، ایک زور کا گھوسا پڑا تھا اس کے چہرے پر۔ گھوسا اتنا زبردست تھا کہ بلیک ڈیول کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ دیکھنے کے قابل ہوا تھا کہ اسے ایک اور گھوسا پڑا، پھر پے در پے 3-4 گھوسے پڑتے گئے تھے، اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر۔ مقابل اس پر آسمان توڑے جا رہا تھا، وہ مار کھا کھا کر ادمواسا ہو کر فرش پر گرا تھا۔ کافی دیر بعد وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو اٹھ بیٹھا، پھٹے ہونٹ اور زخمی ناک سے بہتا خون شرٹ کی آستین سے صاف کرتا اس نے سر اٹھا کر شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتی مارسیا کو دیکھا، جس کے داہنے ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا۔ بلیک ڈیول عرف محمد خان، ہاں، گینگسٹر اصغر پاشا کا خطرناک ہتھیار۔ تم نے تو کافی ترقی کر لی ہے، مسیحائی کو چھوڑ اب قتل کرنے لگے ہو۔ تم نے کیا سوچا تھا میری بہن کے ساتھ جو کیا وہ میں بھول جاؤں گی؟ مارسیا غصیلے طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تم جان گئی ہو۔ گڈ، بلیک ڈیول آنکھوں میں نفرت سمائے اسے دیکھتا بولا۔ میری فیملی سے دور رہنا بلیک ڈیول، ورنہ میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گی، مارسیا وارننگ دیتی انداز میں کہتی، اپنے پنچنگ باکس گلوز سے ایک آخری زوردار گھوسا اس کی کن پٹی پہ مار رہا تھا، اور بلیک ڈیول کو لگا جیسے وہ اندھیروں کی وادی میں ڈوبنے لگا ہو۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ محسیمہ محل ہمیشگی کی طرح سر اٹھائے بڑی شان سے کھڑی تھی۔ محسیمہ کے نچلے بسے باسیوں میں کافی چہل پہل مچی تھی، البتہ دوسری منزل میں عدن کا روم خالی پڑا تھا۔ دررضیلا انٹرکام پر شناہ کو ناشتہ اوپر لانے کا کہہ رہی تھی، اور صدفی ایک جانب فرش پر بچھے جائے نماز پر دیوار سے پیٹھ لگائے گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہوتی مارسیا نے جمائی روکتے ہوئے حیرت سے صدفی سے پوچھا۔ کیا رات بھر روتی رہی یا جاگتی رہی؟ صدفی کا سوجا چہرہ دیکھ مارسیا پوچھتی ہوئی کاؤچ پہ ڈھیر ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے خالہ جانی اسی طرح بیٹھی ہے، دررضیلا نے پریشانی سے مارسیا کو بتایا۔ مطلب معاملہ سیریس ہے؟ مارسیا دررضیلا سے کہتی صدفی کی جانب دیکھا جو کچھ کہہ رہی تھی۔ میں کمپنی چھوڑ رہی ہوں۔ صدفی کی بات پر دونوں بہنوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مگر کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ مگر نہیں، آپ کو تو چاچو کے علاوہ کسی اور کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو کیا چاچو نے کہا؟ میں بچکانہ حرکتیں کرتی ہوں، میچیور نہیں ہوں، کچھ بھی سیریس نہیں لیتی، تو مجھ جیسی پرسن کمپنی کو ڈبو سکتی ہے۔
مگر اٹھا نہیں سکتی، صدفی کھوئے کھوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ چاچو نے کہا آپ سے یہ سب؟ مارسیا نے بے یقینی سے پوچھا۔ اور آپ نے مان بھی لیا؟ اگر آپ کمپنی چھوڑ دے گی تو پھر کون سنبھالے گا اسے؟ نہ چاچو کو، نہ مجھے، اور نہ ہی ذیلی کو آئی ٹی کا کچھ آتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے۔ اس لیے تو بابا نے آپ کو انجینئرنگ کروایا ہے، اور اگر آپ بھی کمپنی چھوڑ دے گی تو پھر کیا ہم اسے اپنے نام نہاد رشتہ داروں پر چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ہڑپ کر جائے؟ اب کہ مارسیا نے خفگی سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کمپنی چھوڑ کر اپنے شوہر کی خواہش پوری کریں اور بابا کی وصیت نہ مانیں۔ مارسیا کے کہنے پر صدفی نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کرے وہی جو آپ کا شوہر چاہ رہا ہے؟ مارسیا ناراضگی سے کہتی ہوئی کاؤچ سے اٹھ گئی تھی۔ میں شاور لے لوں، پھر ناشتہ ساتھ کریں گے آپی۔ وہ درزیلا انہیں پریشانی اور دکھ سے دیکھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عدن تمہاری رخصتی کرنا چاہتا ہے۔ صدفی درزیلا کے واش روم میں جانے کے بعد مارسیا سے بولی، واٹ؟ آخر چاچو چاہتے کیا ہے؟ مارسیا دوبارہ کاؤچ پر گری تھی۔ یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ مجھے پسند نہیں ہے، صدفی کے پوچھنے پر مارسیا نے صاف کہا۔ تو پھر کیا تم الگ ہونا چاہتی ہو؟ صدفی مارسیا کے تاثرات جانچتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ بابا کی آخری خواہش کو توڑ دوں۔ اب کی مرتبہ مارسیا نے بے بسی سے کہا تھا، تو پھر اس رشتے کو ایک موقع دے کر دیکھو، شاید کہ بھائی جان کی خواہش تمہاری خواہش بن جائے۔ صدفی کے کہنے پر بڑی دقت سے مارسیا نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا حال سناؤ دنیا کا، کیا بات بتائے لوگوں کی؟ دنیا کے ہزاروں موسم ہے، لاکھوں ہیں ادائے لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل۔ وہ ایک سنہری خوبصورت شام تھی جو دھیرے دھیرے مد بھری سیاہ تاریکی میں ڈھلتی گئی تھی۔ محسیمہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے مزید سجاوٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ البتہ لان رنگ برنگی قمقموں، فانوس اور رنگ برنگی پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ آج مارسیا تقی کی رخصتی تھی۔ یوں تو وہ تھی ہی کافی خوبصورت، مگر آج ہمیشہ سے ہٹ کر جینز کرتی اور شرٹ چھوڑے قدموں تک چھوتے چاکلیٹی گھیر دار فراک اور دلہنوں والے میک اپ میں وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی، اور فوزان ذوالکفل بھی میچنگ شیروانی میں آج کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے لیے مکمل اور پرفیکٹ لگ رہے تھے، پرفیکٹ میچ کی مثال، اور ان دونوں کی جوڑی کو لوگوں نے پسند بھی بہت کیا تھا۔ رخصتی کے وقت مارسیا سے لگ کر درزیلا اور صدفی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مارسیا کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے۔ نام نہاد رشتہ داروں نے بھی مگرمچھ کے آنسو بہانے کی کوشش کی تھی، جس پر مارسیا بھیگی آنکھوں سمیت طنز سے مسکرائی تھی۔ البتہ جب وہ عدن کے پاس جا کر رکی تو عدن کو دیکھ اسے لگا جیسے وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہا ہو۔ ناراض ہو؟ عدن کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ عدن کے بازو سے لگی تھی۔ نہیں چاچو، بھلا میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ بس صدفی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور درزیلا کا خیال رکھیے گا۔ وہ عدن سے الگ ہوتی آنسو بھری آنکھوں سے بولی، جس پر عدن نم سا مسکراتا ہوا اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کا قطعی دل نہیں چاہ رہا تھا محسیمہ چھوڑ کر جانے کو۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اسے محسیمہ سے کتنی محبت تھی، اور اسے چھوڑنا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے دل کو کچلتے ہوئے چلتی پھولوں سے سجی گاڑی میں بیٹھی، جس کا ڈور فوزان کھولے کھڑا تھا۔ مارسیا تقی محسیمہ اور اپنے پیاروں کو چھوڑنے کے غم میں اس طرح ڈوبی تھی کہ پہلی مرتبہ زندگی میں وہ اپنے اعتراف اور خود سے اس طرح غافل ہوئی تھی کہ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس کے کانوں میں فوزان کی زہر میں بجھی استہزاء انگیز آواز آئی، کیا تم اس انتظار میں بیٹھی ہو کہ تمہارا شوہر آئے گا، تمہارا گھونگھٹ اٹھائے گا، تمہارے حسن کا قصیدہ پڑھے گا، پھر بڑے پیار سے تمہیں منہ دکھائی دے گا؟ کہیں تم یہ سب تو نہیں سوچ رہی ہو؟ فوزان کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ سر اور نظریں اٹھاتے ہوئے اس نے فوزان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں نفرت جھلک رہی تھی۔ مارسیا لمبی سانس لیتی خود کو ایک نئے جنگ کے لیے تیار کر گئی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، جب میں تمہیں اتنی ہی ناپسند تھی، مجھ سے اتنی نفرت تھی، تو کیوں کی مجھ سے نکاح اور اب یہ رخصتی؟ جس سے نفرت کرتے ہیں اسے بیوی تو نہیں بناتے۔ مارسیا اس کے سامنے کھڑی ہوتی نارمل انداز میں کہہ رہی تھی، پرسکون سی، سزا کے لیے تم نے جو جرم کیے اس کی سزا تمہیں دنیا کی کوئی عدالت نہیں دیتی، کیونکہ تم ایک امیر باپ کی بیٹی تھی اور خود بھی قانون دان تھی، بچنے کی ہنر جانتی تھی۔ کیا تم جانتی ہو اس کے بعد بیوی ہی ایک لوتی مخلوق ہوتی ہے جسے آپ مجرم مانتے ہوئے کوئی بھی سزا دے دو
زندہ زمین میں دفن ہی کیوں نہ کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شوہر سے کہ ایسا کیوں کیا، کیونکہ شوہر کو مجازی خدا کہتے ہیں۔ فوزان زہریلے لہجے میں کہتا ہوا انگلیوں میں دبے جلتے سگریٹ کو مارسیا کے ہاف سلیو سے جھانکتے دودیا بازو پر داغ دیا تھا۔ وہ مارسیا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں چہرے پہ کوئی آثار نہیں تھے۔ مارسیا نے لاپرواہی سے اپنا سگریٹ سے داغا گیا بازو گردن جھکا کر دیکھا تھا اور پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اچھا، تو تم مجھے سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ سب کیا۔ گڈ، اب یہ بھی بتا دو کہ جرم کیا ہے میرا جس پر تم مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ مارسیا نے بدستور اطمینان سے پوچھا، جس نے فوزان ذوالقفل کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سزا کے لیے تم نے جو جرم کیے اس کی سزا تمہیں دنیا کی کوئی عدالت دے نہیں سکتی، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ مارسیا نے بدستور سے پھر سے پوچھا، میرا جرم تو بتا دو۔ تم گناہ کر کے بھول کیسے سکتی ہو؟ تمہیں آرام سے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جانتی ہو تمہارے گھٹیا ایڈونچر سے کتنے لوگوں کو کس کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟ تمہاری انہی ایڈونچر کی شکار میری ماں بنی تھی۔ جانتی ہو پورا مہینہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی تھی، خوف سے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ تم اگر امیر ہو تو غریبوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو اور سوچتی ہو تمہاری چنٹکوں کے بدلے وہ سب بھول جائیں؟ وہ مارسیا کا بازو سختی سے دبوچے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہہ رہا تھا، اوہ تو اس کی ماں اس کے ایڈونچر کا شکار ہوئی تھی۔ مارسیا اور اس کے دوستوں کی ہابی تھی ہر ویکینڈ پر پرینک کرنے کی اور طرح طرح کے ایڈونچرز کرنے کی، مگر ان ایڈونچرز پر یا پرینک میں بھی ان کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ انہوں نے بوڑھے، بچے اور عورت سے کبھی پرینک نہیں کیا تھا، انہیں کبھی اپنے ایڈونچر میں شامل نہیں کیا، سوائے ایک عورت کے جس میں اس نے اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور انہیں منع بھی کیا تھا کہ عورت کمزور دل کی ہوتی ہے، اس سے پرینک مت کرو، مگر انہوں نے مارسیا کے جانے کے بعد اس عورت سے پرینک کیا تھا، جس کے بارے میں دوسرے دن انہوں نے سنا بھی تھا کہ اس عورت کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، جسے سن کر مارسیا نے اپنے دوستوں کو خوب بھلا برا بھی کہا تھا، اور اب پتہ چلا کہ وہ عورت فوزان ذوالقفل کی ماں تھی اور اس نے اپنی ماں کی تکلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی کی۔ اسٹرینج، اچھا تو یہ بات ہے، مگر میں نہ تم سے معافی مانگوں گی اور نہ وضاحت دوں گی، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے اسی طرح نفرت کرتے رہو۔ مارسیا اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہتی، وارڈروب سے نائٹ ڈریس نکالتی واش روم میں گھس گئی تھی، اور فوزان حیرت سے دنیا کی اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھتا رہ گیا تھا جس پر نفرت اور بیزاری اثر نہیں کر رہی تھی، اور وہ کیوں چاہتی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتا رہے۔ وائٹ پلازو اور وائٹ ہی قدموں تک چھوتے لانگ کرتی میں وہ واش روم سے نکل آئی تھی، اور فوزان اسے وائٹ لباس میں دیکھ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین لڑکیوں میں سے ایک تھی، اور اس وقت سفید لباس میں سجی سوری کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فوزان کے وجود سے قطعی لاپرواہ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی جویلری اتارتی اب بالوں کو جوڑے سے آزاد کر رہی تھی۔ سنہرے سلکی اسٹیپ کٹ بال جوڑے سے آزاد ہوتے ہی ایک آبشار کی طرح پشت پر گرے تھے۔ وہ بالوں میں برش کرتی اور انہیں یوں ہی کھلا رکھتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی تھی، اور تب سے سانس روکے دیکھتا فوزان بری طرح گڑبڑایا اور خود کو بری طرح ملامت کرتا مارسیا کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مارسیا فوزان کو بیڈ پر اپنے قریب بیٹھتے دیکھ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ تم یہاں نہیں سوؤ گی، تم فرش پر سوؤ گی، فوزان لبوں پر کمینگی والی مسکراہٹ سجائے بولا تھا، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ مارسیا تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہیں کرنا ہوگا، اور اگر تم بیڈ پر سوؤ گی تو پھر تمہیں اپنا آپ میرے حوالے کرنا ہوگا، وہ بدستور کمینے پن سے مسکراتے ہوئے بولا، اور ساتھ اس نے مارسیا کے بالوں کی جانب ہاتھ بڑھایا جو مارسیا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ کیا تم مجھے ڈرانا چاہ رہے ہو؟ مارسیا اس کا ہاتھ پکڑ کر رک گئی تھی۔ نہیں، تمہیں انفارم کر رہا ہوں کہ آخر تم میری بیوی ہو، اور میں شوہر اور شوہر بیوی ایک بیڈ کو شیئر کریں تو اس کی پاسبلٹی بتا رہا ہوں۔ فوزان مارسیا کا ہاتھ تھامتا ہاتھ کو ہلکے سے دباتا ہوا بولا۔ مارسیا کو فوزان کی آنکھوں میں اسے زچ کرنے والے تاثرات نظر آئے تھے، البتہ وہ پہلا موقع تھا جب مارسیا نے اپنے اندر ہلکا سا عجیب سا خوف دوڑتا محسوس کیا تھا۔ بظاہر سپاٹ انداز میں فوزان کا ہاتھ جھٹکتی ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی اور تکیہ بلینکٹ لیتی صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی، جو عام صوفوں کے بنسبت لمبا اور چوڑا تھا، جس کی موجودگی میں مارسیا کو فرش پر سونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ لوگ گزرتے لمحے ہیں، ایک بار گئے تو آتے نہیں، ہم لاکھ بلانا بھی چاہیں پر چھائے بھی
परछाई भी उनकी पाते नहीं। दुर्रजीला उदास सी ग्लास वॉल के सामने खड़ी गायब दिमागी से बाहर देख रही थी। उसे आरिस तकी की बहुत याद आ रही थी। मार्सिया की रुखसती में आरिस तकी की कमी उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे खटक रहा था, जो उसके अपने उससे छुपा रहे थे। शायद उसने उसका एहसास होने नहीं दिया था। जो पहले ही काफ़ी परेशान थे, वो उन्हें अपने सवालात से मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ लोग ख़यालों के अंदर जज्बों की रवानी होते हैं, कुछ लोग कठिन लम्हों की तरह पलकों पे गिरानी होते हैं। ऑफिस जाने के लिए तैयार सतफी ने आखिरी मर्तबा कदम खुद को कद आदम आईने में देखा। सिया अबाया के ऊपर डार्क ब्लू कलर का स्टॉलर लिए हुई थी और आंखों पे ब्लू कलर के फ्रेम का चश्मा था। संजीदगी, उदासी और हज़न ने मिलकर उसे अजीब सा सौगवार सा लुक दिया था। अपने आप को आखिरी मर्तबा मिरर में देखती वो कमरे से बाहर निकल आई थी। ज़ेली गुड़िया, मैं ऑफिस जा रही हूँ। रज़ीला के कमरे के सामने रुकते उसने कहा था। सतफी, मैं भी हदीतुल बना जाना चाहती हूँ। कितने दिनों से नहीं गई हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? दुर्रज़ीला अपने सोचों से चौंकती मुड़कर सतफी को देख रही थी। बिल्कुल मेरी जान, तुम जा सकती हो। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी और आते वक्त पिक भी कर लूंगी। सतफी मुस्कुराती हुई उसे बोली थी। कुछ लोग समंदर गहरे हैं, कुछ लोग किनारा होते हैं, कुछ डूबने वाली जानों को तिनकों का सहारा होते हैं। अदन तक ही असगर एयरपोर्ट से निकलता नजर आया। वो ब्यूटी सिटी से आ रहा था, जिसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट था, अलबत्ता दिल कतई बेकरार था। पिछले दिनों सतफी उससे कतई मुंह मोड़े हुए थी। उसका व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस उदासी लिए हुए था। उसका दिल बेइख्तियार सतफी को देखना चाहता था। कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं, दो गांव चले और रास्ते अलग। कुछ लोग निभाते हैं ऐसे, होते ही नहीं धड़कन से अलग। सियाह फॉर्मल सूट में सियाह कोट को हाथ में लिए दोनों हाथों को जेब में डाले वो सर उठाए नाक की सीध में चला जा रहा था। स्टाइलिश हैंडसम सा मेजर बशार तकी पर लड़की ऑफिस की लड़कियां बुरी तरह फिदा होती थी, जो उनकी तरफ नज़र उठाकर देखता भी नहीं था। मगर इस वक्त वो सामने से आती सतवी को देख साकित हुआ था। नज़रें उसकी हज़नज़दा चेहरे से हटने से इनकारी कर रही थी। कैसी हैं आप? बशार ने अपने मुकाबिल आरुकी सतफी से बेसाख्ता पूछा था। फ़ाइन, सतफी रुखाई से कहती आगे बढ़ गई। जानती हैं आप, अक्सर हम जिनके पीछे मरते हैं वो हमें मार जाते हैं। बशार की बात पर सतफी के कदम रुके थे। आपका चेहरा आईने जैसा है। आप अपने एहसासात कभी छुपा नहीं सकती। जब आप खुश होती हैं तो भी सब जान जाते हैं, और जब दुखी होती है तब भी। बशार कहता हुआ सतफी की पुश्त देखता आगे बढ़ गया था। सतफी लंबी सांस लेती आगे बढ़ी। कुछ लोग चिरागों की सूरत राहों में उजाला करते हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उनके बाद उनसे मिले हुओं पर, और फिर उनके बाद वालों पर। दुर्रज़ीला की आवाज़ माइक के ज़रिए मज़ीद खूबसूरत होती पूरे क्लासरूम में गूंज रही थी। एक रिवायत में है कि आदमी अपने दीन के मुताबिक आजमाया जाता है तो आजमाइश उसके साथ रहती है, हत्ता कि जब उसे छोड़ती है तो वो ज़मीन पर ऐसे चलता है कि उसके साथ कोई गुनाह नहीं रहता। दुर्रज़ीला की सहरज़दा सी आवाज़, खूबसूरत लहजा और आसमानी जादुआनी अल्फाज मिलकर बड़े से क्लासरूम के सहर अंगेज़ नूरानी माहौल पैदा कर रहे थे। कुछ लोग अंधेरे की काली चेहरे पर उछाला करते हैं। मैडम पर्ल कई दिनों से ब्लैक डेविल को मुसलसल कॉल किए जा रही थी, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था या उसका सेलफोन स्विच ऑफ रहता था। मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए जिससे ब्लैक डेविल ने शादी की है, यहाँ तक कि वो कब सोती है और कब जागती है, वो सब भी। वो शदीद गुस्से में आती हुई अपने सामने सर झुकाए खड़े शख्स से मुखातिब हुई थी, जो सरअज़बात में हिलाता हुआ वहाँ से गया था। अब देखना ब्लैक डेविल किस तरह सर के बल दौड़ कर तुम मेरे पास आते हो। मैडम पल सुलगते दिमाग से सोचती हुई जहरीले अंदाज में मुस्कुराई थी कि हाल सुनाए अपना तुम्हें, क्या बात बताए जीवन का। एक आँख हमारी हंसती है, एक आँख में रुत है सावन की। हम किसकी कहानी का हिस्सा, हम किसकी दुआ में है शामिल, है कौन जो रास्ता तकता है, हम किसकी वफा का हासिल है। किस किस का दामन पकड़कर हम अपनी निशानी को पूछे। हम खोए किन रास्तों में, इस बात को साहब जाने दें।
بلیک ڈیول سوجی اور زخمی چہرے کے ساتھ ان دو قبروں کے سامنے بیٹھا تھا جن کے ساتھ ماضی میں وہ مطمئن ہنسی خوشی سے رہتا تھا۔ وہ ایک فیملی کہلاتے تھے، اس کے پاس اس کا خوبصورت نام، کریئر، زندگی تھی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا، مارسیا تک کی کوئی بہت بڑی نہوس بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور سب کچھ تباہ کر گئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مارسیا سے بھی سب کچھ چھین لے گا، مگر وہ چھیننے کی بجائے ایک مرتبہ پھر اس کی بہن کے عشق میں پڑ گیا تھا۔ یہ کیسا انتقام تھا بلیک ڈیول؟ انتقام تھا بھی یا مذاق تھا؟ اس کے اندر کسی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے مذاق اڑایا، جس پر اس نے ضبط سے سرخ پڑتی نظریں دونوں قبروں پر ڈالی تھیں۔ اب میں اپنی فیری ٹیل لکھوں گی انوکھے انداز میں، جس میں شہزادی چھوڑ جائے گی شہزادے کو۔ کیا آپ نے مجھے اغوا صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ میری آپی سے بدلہ لے سکے، یا اس کے پیچھے اور کچھ وجہ بھی تھی؟ وہ انوسینٹ فیری تھی جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے ولن سے انتہائی ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر طرح کے جذبات سے عاری۔ وہ چھوٹی سی نظر آنے والی لڑکی یوں لگتا تھا جیسے بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو گئی ہو۔ زندگی نے اسے پچھلے 6 گھنٹے میں سخت امتحانات لے کر بہت سے بے رحم تپتی دھوپ کے مانند اسباق سکھا دیے تھے، جو ان سب کتابوں میں تھے ہی نہیں جسے وہ اب تک پڑھتی آئی تھی۔ مگر ان سب کے باوجود اب بھی اس کے چہرے پہ معصومیت اور ملاحت بکھری ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے تمہاری بہن سے بدلہ لینا تھا، بلیک ڈیول نے دقت سے اقرار کیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرنے والا۔ آخر اس وقت اس کا اقرار کرنا اسے اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے چہرے سے یوں کیوں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو؟ مجھے سچ سننا ہے بلیک ڈیول، سپاٹ ناپسندیدہ انداز میں اس نے لفظ چباتے ہوئے دوبارہ کہا۔ بلیک ڈیول کو ان آنکھوں میں ناپسندیدگی بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے، بلیک ڈیول نے مجرمانہ انداز میں اقرار کیا، جس کے سبب اس انوسینٹ پری کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ اب سے 6 گھنٹہ پہلے میم، آپ ورکر سے ملنا چاہتی تھی؟ عبد الرحمن دونوں ہاتھ سامنے باندھے مؤدب انداز میں کھڑا صدفی سے بولا، جو ریوالونگ چیئر پہ سر کو پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ عبد الرحمن نے اس کی بیزار اداس آواز سنی۔ میم، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ کیا میں آپ کے لیے کافی بنا لاؤں؟ عبد الرحمن تشویش سے ایک نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتا پوچھا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس کا موڈ اسی طرح آف تھا، اور تب سے بس عبد الرحمن نے اس کے منہ سے بس ایک ہی جملہ سن رہا تھا۔ کتنے ہی آفس ممبرز اس سے ملنا چاہتے تھے، مگر صدفی نے ان سب کو بس یہی ایک جملہ کہہ کر چلتا کیا تھا، میم، آپ سے عدن تقی صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن ایک مرتبہ پھر اندر داخل ہوتا ہوا اس سے مخاطب کیا، جو بدستور اپنی پہلی پوزیشن پہ تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ روانی میں اداسی سے اپنا جملہ کہہ گئی تھی۔ کیا عدن تقی؟ جیسے ہی اس نے عبد الرحمن کا جملہ دوبارہ دماغ میں دہرایا، پٹ سے آنکھیں کھولتی ہوئی سیدھی ہوئی، جہاں سیدھے اس کی نگاہ عدن کے مسکراتے چہرے پر پڑی۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ صدفی دل کی بڑی دھڑکن کے ساتھ کئی لمحے تک اسے تکتی رہی تھی، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو اس سے شدید ناراض تھی۔ عدن کی ساری زیادتی ایک کے بعد ایک ذہن میں ابھرتی چلی گئی، جس پر وہ اگلے ہی پل گردن جھٹکے ہوئے آنکھیں میج گئی، جیسا کہ وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی مگر خود پر جبر کرتے ہوئے کر گئی تھی۔ صدفی کی اس ادا پر عدن کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں عدن صاحب؟ لہجے میں اجنبی سمیٹے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی صدفی نے پوچھا، ساتھ ہی خود کو بے حد مصروف ظاہر کرنے کے لیے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر جھک پڑی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ اچھا کھانا ہے۔ عدن اس کی مصنوعی مصروفیت دیکھتا مسکرا کر بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عدن صاحب، یہاں گیجٹس، گیمز، ایپس تیار ہوتے ہیں، فوڈ نہیں۔ عبد الرحمن، صدفی عدن کو بے اعتنائی سے کہتی چیئر سے اٹھتے ہوئے عبد الرحمن کو آواز دی۔ یس میم۔ عبد الرحمن چراغ کے جن کی طرح فوراً ہاتھ باندھے حاضر ہوا تھا، جسے عدن نے قطعی ناپسندیدگی سے دیکھا۔ مجھے اسٹاف سے ملنا ہے، ارینجمنٹ کرو۔ اوکے میم۔ وہ تعمیل کرتا ہوا فوراً آفس سے نکلا تھا۔ تمہیں کوئی فیمیل پی اے نہیں ملی؟ وہ صدفی کے ساتھ چلتا ناگواری سے بولا جو اپنے کیبن سے نکل رہی تھی۔ مجھے عبد الرحمن بہت پسند ہے۔ صدفی رکتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ عدن کی آنکھوں میں صدفی کی بات سن کر صاف تنفر پیدا ہوا تھا، جسے وہ تحمل سے ضبط کر گیا۔ وہ فی الحال صدفی سے جھگڑا کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، جبکہ ابھی وہ پرانے جھگڑے کے تاثرات میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نخرے باز لڑکی اتنی جلدی تو نہیں ماننے والی۔ اچھی بات ہے، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ اپنے چہرے سے بمشکل ناگوار تاثرات چھپاتا ہوا وہ گویا ہوا تھا، اور ساتھ ہی صدفی کا ہاتھ تھاما۔
مجھے نہیں جانا۔ عدن کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے نکالتی وہ کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ جانتی ہو میں نے کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ میں مزید کچھ دنوں بھوکا رہوں تو ٹھیک ہے۔ عدن کی آواز پر آگے بڑھتی ہوئی صدفی کے قدم رکی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں اچھل اچھل کر کہہ رہا تھا کہ اس کا عدن بھوکا ہے، اسے بدن کی بات مان لینا چاہیے۔ دل ہی دل میں اپنے دل کو برا بھلا کہتی اس نے اپنے قدم لفٹ کی جانب کیے۔ عدن مسکراتا ہوا اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا۔ 4 فلور کا بٹن پریس کرتے وہ اس سے منہ موڑے کھڑی تھی، جس پر عدن لبوں میں مسکراہٹ دبائے تھوڑا پیچھے ہوتا ہوا صدفی کی نظر بچا کر سیل فون نکالا۔ لفٹ بند کر دو۔ کنٹرول روم کے انچارج کو میسج سینڈ کرنے کے بعد وہ سیل فون واپس جینز کی پاکٹ میں ڈال دیا اور مکمل صدفی کی جانب متوجہ ہوا، جو گردن اکڑائے ہاتھ باندھے چہرے پر ناراضگی بھرے تاثرات سجائے سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اور تبھی لفٹ کی ساری لائٹس آف ہوئی تھی۔ کیا یہ رک گئی ہے؟ صدفی کے بندھے ہاتھ کھلے تھے، اس نے خوف سے ہکلاتی ہوئی عدن سے پوچھا۔ مارسیا اور صدفی کا کامن خوف جو وہ جانتا تھا، چلتی لفٹ کا بند ہو جانا، جس کی وجہ سے ان کی سانس گھٹتی تھی۔ اور درا ذیلا کو تو لفٹ سے ہی ڈر لگتا تھا، وہ ہمیشہ لفٹ کی بجائے سیڑھیوں کا ہی استعمال کرتی تھی۔ ہاں شاید لفٹ رک گئی ہے، کچھ ٹیکنیکل خرابی ہوگی، اسے ٹھیک ہونے میں تو کچھ گھنٹے ضرور لگ جائیں گے۔ عدن سیل فون کا ٹارچ روشن کرتا معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ کیا کچھ گھنٹے؟ میرا تو ابھی سے سانس رک رہا ہے۔ عدن یہ دروازہ کھولو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ صدفی شدید خوفزدہ اور پنک ہوتی آگے بڑھ کر لفٹ کا دروازہ پیٹنے لگی تھی، ساتھ ہی اسے لگا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہو اور سر چکرا رہا ہو۔ یہ کوئی وقت ہے؟ دوسری طرف یہ کوئی وقت ہے لڑکیوں کا سو کر اٹھنے کا؟ ہم صبح سے آئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مارسیا نے جیسے ہی فریش ہونے کے بعد کافی پینے کے لیے کچن میں قدم رکھا، وہاں موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی عورت نے طنز کی۔ مارسیا نے تعجب سے اس خرانٹ سی نظر آتی عورت کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھی لڑکی پر بھی نظر ڈالی، جو اسے دیکھ حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ دونوں شکل سے ماں بیٹی لگ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ مارسیا نے پیشانی پہ بل سجائے پوچھا۔ کیا میرے بھتیجے نے بتایا نہیں تمہیں میرے بارے میں؟ اگلے ہی پل مارسیا سے بھی زیادہ بل وہ اپنی پیشانی پہ سجائے پوچھی، جس پر مارسیا کو یاد آیا کہ اسے فوزان نے پچھلی رات ہی بڑی ناگواری سے بتایا تھا کہ اس کی حسینہ پھوپھی آنے والی ہے، تو اپنا طور طریقہ سدھار لے۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو رہا تھا۔ فوزان کسی کیس میں بزی تھا، جس کے سبب نہ صرف وہ دن کو بزی رہتا تھا بلکہ اکثر رات کو بھی وہ آتا نہیں تھا، جس کے سبب وہ مارسیا کو ٹارچر اور پریشان کرنے کے ارادے پر رد عمل کرنے سے فی الحال تو قاصر تھا۔ اس کے لیے مارسیا بھی دن بھر یا تو آفس ہوتی یا پھر محسمہ دیر رات گئے وہ گھر آتی تھی، اس لیے ابھی راوی ان کے بیڈ روم میں چین ہی چین دکھ رہا تھا، مگر لگ رہا تھا کہ یہ چین ابھی ختم ہونے والا تھا۔ ہاں بتایا تھا اس نے، پیشانی پہ آئے بل سمیٹتی وہ اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں کہتی کافی میکر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آج کل کی لڑکیوں کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے، جو ان کے اندر سے ادب تمیز نام کی چیز نکلتی ہی جا رہی ہے۔ کیا کوئی شوہر کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ حسینہ بیگم نے واویلا مچایا، جس پر دھیان دیے بغیر مارسیا کافی میکر کی گھر گھر سنتی رہی۔ اے دلہن، میں تم سے مخاطب ہوں۔ واٹ نان سینس! مارسیا کافی کا مگ لیے ان کی جانب پلٹی، ناگواری سے بڑبڑائی تھی۔ اماں یہ کتنی خوبصورت ہے! جبھی اس کے کان میں اس لڑکی کی بھی آواز آئی تھی۔ خاک خوبصورت! کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جس میں بندہ تمیز نہ جانتا ہو؟ وہ طنز کرتی ہوئی بولی۔ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ ہم کب سے یہاں ناشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور مہارانی صاحبہ 10 بجے سو کر اٹھی۔ کیا تمہارے یہاں مہمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا ہے؟ اب ہمیں ناشتہ کب بنا دو گی؟ دوپہر کے کھانے میں؟ حسینہ بیگم نے غصے سے بولا۔ دیکھیں، مجھے کچن کا ABCD تک نہیں آتا، سو یا تو آپ خود ناشتہ تیار کریں یا پھر آرڈر کروا دیں۔ مارسیا تحمل سے کہتی ہوئی وہاں سے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ آئے ہائے، دیکھو تو صحیح، لڑکی کے طور طریقے، کہتی ہے کچھ آتا نہیں تو پھر شادی کیوں کی؟ بی بی اپنے باپ کے گھر ہی بیٹھی رہتی۔ میرے ہیرو جیسے بھتیجے کی قسمت تو اس سفید ڈائن نے پھوڑ دی۔ حسینہ بیگم جل کر واویلا مچاتی ہوئی مارسیا کو ایک لقب بھی دے گئی تھی۔ حسینہ بیگم کے واویلا سے قطعی لاپرواہ مارسیا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دوسری طرف
ادن اسے کھولو، مجھے سانس نہیں آ رہی، صدفی دروازہ پیٹتے ہوئے ادن سے بولی جو اس سے پہلے ہی اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ "یو ڈونٹ پینک، ریلیکس، آئی ایم وتھ یو"۔ ادن اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھے ایک بازو سے اس کے گرد گھیرا ڈالے، دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ "ادن، مجھے یہاں سے نکالو"۔ وہ ادن سے لگے اس کے کاندھے پر سر رکھے آنکھیں موندے دھیرے دھیرے شانت ہو رہی تھی، البتہ اس کے منہ سے اب بھی وہی الفاظ نکل رہے تھے، "صدفی، لفٹ چالو ہو گئی ہے"۔ صدفی کو ادن کی آواز اپنے کان میں آئی۔ وہ فوراً آنکھیں کھول گئی، جس پر اس کی نگاہ سیدھے ادن کے چہرے پر پڑی۔ نہایت قریب سے وہ اس کا مسکراتا چہرہ روکے دیکھتی رہی۔ "کیا تم اب ٹھیک ہو"؟ ادن نے بہت توجہ سے پوچھا تھا۔ "ہاں"۔ وہ اپنی ساری ناراضگی بھولے دھڑکتے دل سے اس کے چہرے کی سیر کرنے لگی۔ ادن کی پیشانی سے اس کی نگاہ ہوتی ہوئی اس کی براؤنش آنکھوں پہ گئی، جو اس پر ہی مرکوز تھی۔ کئی لمحے تک وہ دنیا بھولے سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ "صدفی، شاید ہم پہنچ گئے ہیں"۔ ادن کی آواز پر وہ چونکی۔ ہاں۔ پہلے تو اس نے غائب دماغی سے خود کو اور مسکراتے ادن کو دیکھا تھا، پھر جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اپنی بے خودی کو ہزاروں سلواتوں سے نوازتی وہ لفٹ سے باہر نکلی تھی۔ "جو کھانا ہے خود ہی آرڈر کرو"۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی صدفی نے مصنوعی ناراضگی سے ادن سے کہا تھا، کیونکہ اس کی ساری ناراضگی تو لفٹ میں موم بن کر بہہ گئی تھی۔ "جو حکم آپ کا میڈم"۔ اس کے سامنے کی چیئر پر بیٹھتے ادن نے سر خم کرتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف بلیک ڈیول تمہاری معصوم سی وائف میرے پاس ہے، کیا تم اب بھی نہیں آؤ گے؟ وہ اصغر پاشا کے دیے گئے مشن کو انجام دینے کے لیے کمرے سے نکل رہا تھا جب میسج ٹون پر سیل فون نکالتا اسکرین پہ نظریں کی، جہاں پر پرل کا میسج دیکھ وہ بیزار ہوتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میسج اوپن کر گیا، اور میسج پڑھ کر تو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بھاری پتھر دے مارا ہو۔ اگلے ہی پل اس کے قدم دوڑنے لگے تھے۔ درہ ضلع پر پرل کے مینشن میں گھستے ہی وہ زور زور سے آواز دینے لگا تھا، "ڈیول جی"۔ تبھی ڈری گھبرائی سی درہ ضلع دوڑ کر اس کے بازو سے جا لگی تھی۔ "اوہ، تم ٹھیک ہو"۔ درہ ضلع کو صحیح سلامت دیکھ اس کے اندر سکون سا اترا تھا۔ "اتنے دنوں سے میں کال کرتی رہی، مگر نہ تم نے میری کال ریسیو کی اور نہ ہی مجھ سے ملنے آئے، تو کیا اب سے مجھے تم سے ملنے کے لیے تمہاری نام نہاد وائف کو اغوا کرنا پڑے گا"؟ پل کینہ توز نظروں سے درہ ضلع کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولی، جس سے وہ بلیک ڈیول کے بازو کو تھامے ہوئے تھی۔ "ادن کی سیکیورٹی تو کافی ٹائٹ تھی، تم یہاں تک کیسے پہنچی"؟ ڈیول پرل کو نظر انداز کیے بدستور درہ ضلع کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے بولی کہ بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ سن کر میں ان کے ساتھ آ گئی"۔ درہ ضلع خوفزدہ سی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہی۔ "تم اتنی بیوقوف کیسی ہو سکتی ہو لڑکی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارے بابا"؟ وہ جھنجھلا کر افسوس سے کہتے کہتے جیسے تحیر سے رکا تھا۔ "کیا وہ اب تک انجان تھی"؟ "کیا ہوا ہے بابا کو"؟ درہ ضلع اس سے کہتے کہتے رکنے پر تڑپ اٹھی۔ یہ نہیں جانتی بلیک ڈیول کہ اس کے باپ کا ہارٹ اٹیک سے اسی وقت مر گیا تھا جب تم نے اسے اغوا کیا تھا"۔ پرل نہایت مزے کے ساتھ انتہائی بے رحمی سے بولی۔ بلیک ڈیول کے وجود میں اچانک ایک خوف سرایت کر گیا تھا۔ "کیا مطلب"؟ اس نے دیکھا کہ درہ ضلع ناسمجھی سے کہتی ہوئی اس کا بازو چھوڑ گئی تھی۔ "میرے بابا کہاں ہیں"؟ کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے"؟ "مگر نہیں، یہ غلط ہے"۔ "آپ ہی نے کہا تھا کہ بابا آب و ہوا کے چینج کے لیے ہاں ہل اسٹیشن گئے ہیں"۔ درہ ضلع دہشت زدہ سی کہہ رہی تھی، آنسوؤں سے جیسے اس کی آنکھوں میں سہم کر جمے تھے۔ "تمہاری بہن نے تم سے جھوٹ کہا، بے وقوف لڑکی"۔ پرل کے کہنے پر ڈیول نے اسے تنبیہ کی تھی اور ساتھ ہی اسے دیکھا جس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ قابل رحم تھی۔ "کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے"؟ درہ ضلع نے اس سے پوچھا تھا اور بلیک ڈیول گونگا ہوا تھا۔ کاش وہ یہ سوال اس سے چھوڑ کر کسی سے بھی پوچھتی۔ "ہاں"، بلیک ڈیول نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا تھا۔ "نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے"؟ "بابا"۔ درہ ضلع پیچھے ہٹتی ہوئی بڑبڑائی تھی اور اگلے ہی پل لہرا کر فرش پر گر گئی تھی۔ درہ ضلع۔ ڈیول بھاگتا ہوا فرش پر ہوش و حواس گنواتی درہ ضلع کے پاس دو زانوں بیٹھا اس کی نبض چیک کیا جو چل رہی تھی۔ "مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس لڑکی پر اپنی ایسڈ ضائع کرنے کی بھی ضرورت ہے، یہ تو یوں ہی مر جائے گی"۔ پرل کی بے حس آواز اس تک آئی تھی جسے سن کر وہ لب بھیج گیا تھا اور درہ ضلع کو اٹھا کر بازو پہ لیا۔ "اسے جلدی سے دفناؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں"۔ "ڈیول جان"۔ دکھ سے بوجھل دل و دماغ سے پرل کی خوشی سے کھنکتی آواز سنتا وہ درہ ضلع کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
بابا اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا اور بلیک ڈیول جو یہ امید کیے ہوئے تھا کہ شاید رزیلا صدمے کے سبب بھول جائے گی، تو اس کی یہ امید بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی بری طرح چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی۔ بلیک ڈیول سے درازیلا کا یوں رونا اور تڑپنا نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر درازیلا پر غشی طاری ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد پھر وہ بن جل مچھلی کے جیسے رونے تڑپنے لگی تھی، اسے جیسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ یہ ناممکن تھا، اس کے بابا اسے تنہا چھوڑ کر یوں ہی کیسے جا سکتے تھے؟ وہ تو اپنے بابا کو ایک نظر بھی دیکھ نہیں پائی تھی اور نہ ہی دوبارہ دیکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کے بابا مینو مٹی تلے جا سوئے تھے۔ یہ بات اس کا تڑپتا مچلتا دل نہیں مان رہا تھا۔ جب کافی دیر روتے سسکتے تڑپتے گزر گئے اور اس کا دل و دماغ اس اندوہناک واقعے پر ایمان لے آیا، تو وہ روتے روتے اپنے آس پاس دیکھی تو اسے احساس ہوا وہ بلیک ڈیول کی پناہوں میں تھی، جو خود بھی سرخ نم آنکھیں لیے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کمزور سی کوشش کرتی خود کو اس سے دور کر گئی۔ درازیلا! وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے نکلتے درازیلا کو پکارا تھا، جو اس کی بات سنے بغیر باہر نکلی، جس پر وہ اذیت سے لب بھیج گیا تھا۔ بابا! تبھی اس سے پھر سے درازیلا کی اذیت بھری چیخ سنائی دی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا، جہاں لاؤنج میں فرش پر گری وہ ایک مرتبہ پھر بے تحاشا چیختی روئے جا رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ایک مرتبہ پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی درازیلا کو اپنی پناہوں لے گیا تھا۔ پانی پی لو۔ بلیک ڈیول پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھائے بولا، جو بیڈ پر پیر لٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی، اب گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ بلیک ڈیول کو خوف ہوا کہیں وہ روتے روتے ہی جان نہ دے دے۔ بلیک ڈیول کے مخاطب کرنے پر درازیلا نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، بے انتہا سوجا سرخ نڈھال سا چہرہ۔ اسے دیکھ ان آنکھوں میں نظر آتی کرب، دکھ میں ڈھلا دکھ، غصہ میں اور غصہ طیش میں، وہ انتقام میں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتی وہ دیوار پہ دے ماری تھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ نے مجھے اغوا صرف اس لیے کیا تھا کہ آپ میری آپی سے بدلہ لے سکیں، یا اس کے پیچھے اور کچھ وجہ تھی؟ وہ انوسینٹ فیری تھی جس نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے ولن سے انتہائی ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر طرح کے جذبات سے عاری۔ وہ چھوٹی سی نظر آنے والی لڑکی یوں لگتا تھا جیسے اب بڑی ہو گئی ہو، سمجھدار ہو گئی ہو۔ زندگی نے محض پچھلے 6 گھنٹے میں بہت کڑے امتحانات لے کر اسے سخت تپتی دھوپ کے مانند اسباق سکھا دیا تھا۔ اس کی ساری معصومیت چھین کر اسے تلخ سچائی تھما گیا تھا، مگر ان سب کے باوجود اب بھی اس کے چہرے پر معصوم اور ملاحیت بکھری ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے تمہاری بہن سے بدلہ لینا تھا۔ بلیک ڈیول نے دقت سے اقرار کیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اعلان کرنے والا۔ آخر وقت اس کا اقرار کرنا اس سے اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا؟ اس کے چہرے سے یوں کیوں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی ہو؟ مجھے سچ سننا ہے بلیک ڈیول، سپاٹ ناپسندیدہ انداز میں اس نے لفظ چباتے ہوئے دوبارہ کہا۔ بلیک ڈیول کو ان آنکھوں میں ناپسندیدگی بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے، بلیک ڈیول نے مجرمانہ انداز میں اقرار کیا، جس کے سبب اس انوسینٹ پری کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ کیا تم مجھ سے اب بھی ناراض ہو؟ دوسری طرف عدن نے کار سے اترتی صدفی کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ ہوں بھی تو تمہیں اس سے کیا؟ صدفی اس کی پکڑ سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پوچھی۔ میں تمہیں کب سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں، عدن نے اب کی مرتبہ جھنجھلا کر کہا۔ اوہ واقعی، اسے منانا کہتے ہیں، بنا معافی مانگے؟ خیر، میں جانتی ہوں تمہاری ناک اتنی اونچی ہے کہ معافی مانگنے سے تمہیں اپنی ناک کی سائز گھٹ جانے کا خطرہ لاحق ہوگا، سو چلو میں تمہاری ساری غلطیوں کو نظر انداز کر بھی دوں، مگر پھر بھی ایک بات بتاؤ، تم اس کا ازالہ کیسے کرو گے؟ صدفی تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی، آخر میں اپنے بائیں رخسار اس کے سامنے کرتے ہوئے رخسار کی جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کی۔ یہ وہ رخسار تھا جس پر عدن نے تھپڑ مارا تھا۔ اس طرح ازالہ کرو گے؟ اس طرح ازالہ کروں گا، عدن سکون سے کہتے ہوئے صدفی کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے رخسار پر جھکا تھا، اور صدفی جو ناراضگی سے ترچھی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی، عدن کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کر کے وہ کپکپا اٹھی۔ صدفی کی پھٹی آنکھوں میں مسکرا کر جھانکتا وہ کار سے اتر گیا تھا۔ کیا تم بے ہوش ہو گئی ہو؟ اٹھا کر کمرے میں لے جانا پڑے گا۔ باہر سے آتی عدن کی شرارتی آواز پر صدفی جو اسٹیچو بنی ایک ہی پوزیشن پر بیٹھی تھی، تھوک نگلتی ہوئی اپنے اڑے حواس کو درست کرتی کار سے نکلی تھی۔ تمہیں تو رومانس کافی پسند ہے نا؟ تو پھر ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو
ادن اس کی اڑی رنگت دیکھ شرارتی مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کا جملہ پورا سنے بغیر ہی آنکھوں پر شرما کر بائی ہتھیلی رکھتی تیزی سے ماسیما کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زیلی بہت تھک گئی ہوں، گھر جانے کا سوچ کر ہی مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ مارسیا تھکی ہاری سے درازیلا کے کمرے میں داخل ہوتی بولی، ساتھ ہی کاؤچ پر گری تھی جو گلاس وال کی جانب رخ کیے کھڑی تھی، اس لیے مارسیا اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آپ نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا؟ درازیلا اس کی جانب رخ کرتے حد سے زیادہ سنجیدہ لہجے میں پوچھی۔ کون سا سچ؟ اور کیا تم روتی رہی ہو؟ مگر کیوں؟ مارسیا درازیلا کے لہجے پر اس کی جانب دیکھے گئی اور اس کا سرخ رویا رویا چہرہ مارسیا کو حیران کر گیا تھا۔ کس نے رلایا ہے تمہیں؟ اگلے ہی پل مارسیا تیر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے رلایا ہے مجھے۔ بابا کے متعلق آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیوں چھینا آپ نے مجھ سے بابا کی جدائی پر رونے کا حق؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ میں جانوں، میں روؤں، اپنا دکھ مناؤں؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کمزور دل ہوں، سن کر مر نہ جاؤں کہیں؟ تو دیکھیں، اب میں جان گئی ہوں کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے، لیکن دیکھیں نا، میں اب بھی زندہ ہوں۔ زیلی! مارسیا صدمے سے گنگ سنی جا رہی تھی، جیسے اسے لقوہ مار گیا ہو۔ درازیلا کی آخری بات پہ وہ تڑپ کر درازیلا کے قریب جانا چاہتی تھی کہ درازیلا اس سے ہاتھ اٹھا کر روک گئی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ میرے ساتھ جو بھی ہوا اس کے ذمہ دار آپ، صرف آپ ہیں۔ مجھے بابا کو کھونا پڑا، اور وہ بھی اس طرح کہ میں ان کا چہرہ آخری مرتبہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ آپ اتنی بری کیوں ہے؟ آپ کے اتنے دشمن کیوں ہیں جو آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ سے جڑے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں؟ آپ جیسی انسان کو ہمیشہ بنا رشتوں کے رہنا چاہیے، رشتے ملنا ہی نہیں چاہیے۔ دکھ اور غم سے بوجھل درازیلا اپنا سارا غصہ، دکھ، صدمہ مارسیا پر الزام دے کر نکال رہی تھی، مگر دکھ تھا کہ ختم ہو ہی نہیں رہا تھا، اور مارسیا اس طرح گونگی ہوئی تھی جیسے اسے کبھی زبان ملی ہی نہ ہو۔ پہلی مرتبہ درازیلا کو غصہ آیا تھا، وہ بھی اس پر جو اس کی محبوب بہن تھی، اور پہلی مرتبہ مارسیا گنگ ہوئی تھی، اور گنگ کرنے والی اس کی چھوٹی بہن تھی جس میں اس کی جان بستی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں زیلی؟ کمرے میں داخل ہوتی صدفی نے حیرت سے کمرے سے نکلتے درازیلا سے پوچھا تھا، اور ساتھ مارسیا کو دیکھا جو شدید صدمے میں برف کا مجسمہ بنی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خالہ جانی، آپ نے بھی مجھ سے بابا کے متعلق چھپایا؟ درازیلا صدفی کو دکھ اور افسوس سے دیکھتی، غموں سے بوجھل ہوتی آواز میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زیلی کو بھائی جان کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ صدفی شدید پریشان سی صدمے میں گنگ سی کھڑی مارسیا کے قریب جاتی پوچھی، جو بے جان سی کاؤچ پہ گری تھی۔ اچھا، تم خود کو سنبھالو، میں زیلی کو دیکھتی ہوں۔ صدفی افسوس اور دکھ سے مارسیا کو دیکھتی کمرے سے نکلی تھی۔ درازیلا ماسیما سے نکل آئی تھی، شکستہ قدموں، دنیا بھر سے غافل وہ سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ ماسیما سے کبھی تنہا نہیں نکلی تھی، ہمیشہ ادن، مارسیا، صدفی یا آرس تقی میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا، اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ماسیما کے لان میں بھی اسے تنہا قدم رکھنے سے ڈر لگتا تھا، اور آج وہ ماسیما سے بھی باہر سڑک پر بنا کسی خوف اور ڈر کے چلی جا رہی تھی۔ زیلی! درازیلا کو اپنے پیچھے صدفی کی آواز آئی تھی، جس پر درازیلا نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں جب ہم دکھ سے گزر رہے ہوتے ہیں تب انجانے میں ہی اپنے ارد گرد بسے لوگوں کو بھی دکھ دے جاتے ہیں۔ میڈم، کہاں جانا ہے آپ کو؟ تبھی اس کے قریب ایک ٹیکسی آ رکی تھی۔ گولڈن نگر، مدرسہ ہدیۃ البنات، ڈرائیور کے پوچھنے پر درازیلا نے خود کو کہتے سنا تھا۔ خیریت تو ہے جگرا؟ ادن صدفی کو ماسیما چھوڑ حمید کے آفس آیا ہوا تھا۔ حمید کے کمرے میں گھستے ہی اس نے پھولے منہ حمید سے چھیڑتے ہوئے پوچھا، جو ادن کو دیکھ برا سا منہ بنائے منہ پھلا گیا تھا۔ میں کسی کا جگرا، کڈنی، کلیجہ نہیں ہوں، حمید نے جل کر کہا تھا۔ کیا ناراض ہو جانے من؟ شٹ اپ! تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی ناراض جانو دوست کو منانے آیا ہوں۔ ادن چیئر کے بیک سے ٹیک لگائے اطمینان سے حمید کو دیکھ چھیڑ رہا تھا۔ میں کسی کا دوست ووست نہیں ہوں، کچھ دنوں پہلے ہی میرا اکلوتا دوست مجھ سے دوستی توڑ گیا تھا۔ حمید ناراضگی سے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب وہی دوست دوستی جوڑنے آیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے جوڑنے کی، حمید منہ بنائے بولا۔ سوچ لو، میری دوستی سے محروم ہو کر تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تمہاری دوستی جب حاصل تھی تو تب کون سا مالا مال ہو گیا تھا؟ تمہاری دوستی میں مجھے سوائے ذلت کے کچھ نصیب نہیں ہوا، حمید نے اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر کہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چلا، مجھے ہمنا سے بھی ملنا ہے، ادن لبوں میں مسکراہٹ دبائے کہتا چیئر سے اٹھا تھا۔ ہمنا؟ نام سن کر ہی حمید کا پھولا ناراض منہ پچکا تھا۔
اب اگر تم اتنا گڑگڑا ہی رہے ہو تو چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ حمید اگلے ہی لمحے فوراً پیترا بدل کر بولا، کون میں گڑ گڑا رہا ہوں اور معافی مانگ رہا ہوں؟ عدن نے اسے گھورتے ہوئے بائیں ابروج چکائے پوچھا، تمہاری دوستی جوڑنے کی کوشش کو میں صرف ایک شرط پر قبول کروں گا۔ عدن کی بات کو سنی انسنی کرتا حمید اسے کہہ رہا تھا، چلو ٹھیک ہے، منظور ہے، آخر دوستی کی قیمت بھی تو چکانی پڑتی ہے۔ او میرا یار، دلدار، جگر کا پارا۔ حمید اگلے ہی پل عدن کی ساری خطائیں معاف کرتا جوش جذبات میں عدن سے جا کر لگا تھا۔ سوری حمید صاحب، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے، میں حمنہ ارسلان نہیں ہوں۔ اگلے ہی پل عدن اسے ناگواری سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اسٹوری کو اگر آپ پورے طریقے سے صحیح سے سنیں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ بہت ہی پیاری کہانی ہے، کچھ سسپنس ہے، کچھ ماضی ہے، کچھ آگے پیچھے کر کے بتایا گیا ہے، لیکن کہانی بہت ہی اچھی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو پلیز اسے دھیان سے پورا سنیں، آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ تو آگے کی کہانی کے لیے بنے رہیں میرے ساتھ، اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔